تم نے بتایا نہیں کہ کس سے عشق کرتی ہو۔ عاجل نے اسے عشق کہا جیسے اس کے لیے عشق ایک معمولی لفظ یا پھر کھیل ہو۔ ابھی نہیں، ابھی تو اسے بھی اپنے عشق میں ڈبانا ہے، پھر بتاؤں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر اسے ٹالا، اور اگر وہ نہ ڈوبا تو میرا بیل مصطفیٰ گیلانی کی بیٹی ہوں، جو کہتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، پھر چاہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہو یا نہ۔ اس نے جنونی انداز میں کہا۔ اس کے لیے عشق، پیار، محبت وغیرہ کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں قابل عزت عورت صرف اس کی ماں اور بہن تھی۔ وہ تو لڑکیوں کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا تھا۔ دوستی کی استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے جنونی انداز پر وہ ٹٹکا تھا، اور اسی بھی دیانی میں اس کی کار آگے والے کار کو ہٹ کر گئی تھی۔ آگے والا بھی گاڑی روک کر غصے سے باہر آیا اور غصے سے گاڑی کا شیشہ ناک کیا۔ اس کے گاڑی روکنے کی وجہ سے اسے بھی گاڑی روکنی پڑی، ورنہ اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ گاڑی میرا بھی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے شیشہ بجانے پر باہر آیا۔ وہ باہر نکلا تھا کہ اس لڑکے نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر گارڈز بھی گاڑی سے نکل آئے۔ رابی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی، جانتی تھی اب کیا ہوگا۔ گارڈز آگے بڑھنے لگے کہ اس نے ان کو اشارے سے روک دیا، اور کسی گارڈ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے بھی ہل جائے۔ کالر پکڑنے کی دیر تھی کہ اس کا ازلی غصہ آیا۔ اس نے اپنا کالر اس سے چھڑوایا اور اس لڑکے کی ناک پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ کچھ دور ہوا کہ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کر اس کے منہ پر پیدر پہ مکے برسا کر اسے ادموا کر دیا۔ وہ بیچارہ دبلا پتلا سا اتنی سی مار پر ہی سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس نے نخوت سے اس کے بے ہوش گرے ہوئے وجود کو دیکھ کر گالی دی اور گارڈز کو اسے ہسپتال لے جانے کو کہا۔ انہیں ہدایت دے کر اس نے اپنی جیکٹ اور شرٹ درست کی جو اس سب میں خراب ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی پٹ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ہاتھ سے اپنے بال سیٹ کیے اور شیشے میں اپنے ہونٹ کو دیکھا جو سائڈ سے سوج گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ موڈ اس کا خراب ہو چکا تھا، لیکن ماما اور رابی کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خراب موڈ کے ساتھ ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فنکشن سٹارٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نور گیلانی کے آنے کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میم سلمہ نے فنکشن سٹارٹ کرنے کو کہا۔ فاریہ اور صوفیہ کمپیئرنگ کی خدمت سر انجام دے رہی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میم سلمہ اور سر واصف اس کے پاس آئے اور کہا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں، تو وہ بھی عجلت میں ہاتھ میں بکے پکڑے انہیں ریسیو کرنے کے لیے ان کے ہمراہ ہوئی۔ وہ لوگ باہر پہنچے تو ان کے دیکھتے دیکھتے دو گاڑیاں رکی۔ ایک گارڈز کی گاڑی تھی اور دوسری میں وہ دونوں۔ گارڈز نے اتر کر فرنٹ ڈور کھولا تو کالج جاگرز میں مقید پیر باہر نکلا۔ مردانہ پیر دیکھ کر آہلہ الجھی جب وہ اپنی پوری وجاہت سمیت باہر نکلا۔ رابی بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ میم سلمہ ان تک پہنچی اور انہیں لیے اندر آئی۔ اپنی الجھن کو سائڈ پر رکھ کر آہلہ نے بکے رابی کو پکڑائے۔ ویلکم میم اینڈ سر۔ رابی نے اس لڑکی کو دیکھا اور مسکرا کر بکے لیا، جبکہ عاجل نے تو مروتاً مسکرانا بھی گوارا نہ کیا۔ آہلہ نے ایک نظر اس مغرور شخص کو دیکھا جس نے مروتاً بھی سر واصف سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ میم سلمہ انہیں لے کر اندر بڑھ گئی تو وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب عاجل اور رابی اندر داخل ہوئے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ میل اور فیمیل ٹیچر بھی اس حسن کے پیکر شہزادے کو دیکھ کر رہ گئی، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنی ازلی لاپرواہی کے ساتھ میم سلمہ کی تقلید میں اسٹیج کے سامنے رکھے گئے صوفوں پر شان سے براجما ہو گیا۔ میم سلمہ اسٹیج پر آئی تو فاریہ اور صوفیہ اتر کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ میرا مطلب آنا تو مس نور نے تھا، صوفیہ نے پوچھا۔ جواباً دونوں نے کندھے اچکائے۔ چلو جو بھی ہے، تمہاری تیاری تو ویسٹ نہیں گئی نا؟ صوفیہ نے اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ الحمدللہ، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یار، یہ بندہ تو تصویر سے بھی زیادہ پیارا ہے، فاریہ نے عاجل کو دیکھتے کہا۔ آہلہ نے غور سے دیکھا تو بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کیے، اپنی نیلی آنکھوں میں بیزاری لیے وہ اسٹیج پر تصویر سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ بلو بیوٹی ان بلیک۔ لاشعوری طور پر یہ الفاظ سرگوشی نما اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ کچھ کہا تم نے؟ صوفیہ نے اس کے ہلتے لب دیکھ کر کہا۔ نہیں تو؟ اسے خود حیرانی ہوئی کہ یہ الفاظ کیسے اس سے ادا ہو گئے۔ کاش میرا حبیب بھی اس کی طرح کا ہو، اتنا ہی پیارا اور ڈیشنگ۔ اگر تو تمہیں اپنے لیے بدتمیز شوہر چاہیے تو ضرور یہ دعا کرو، آہلہ نے جل کر کہا۔ کیوں؟ پھر اس نے بتایا کہ اس مغرور بدتمیز شخص نے کیسے سر واصف کو اگنور کیا۔ یار، جب بندہ اتنا امیر ہو اور پھر لاجواب حسن کا مالک ہو تو اتنی عقل تو بنتی ہے نا۔ فاریہ نے ابھی بھی اس کی سائڈ لی۔ بندے کو اب اتنا بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ۔ اس کی سائڈ لینے پر تو وہ جل بن گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے آہلہ، اتنا بھی کیا ایٹیچیوڈ بندے میں؟
صوفیہ نے اہلا کی بات سے اتفاق کیا۔ ابھی پاریہ اس کی شان میں کچھ کہتی کہ میم سلمہ کی آواز آئی جو یقیناً ان کا ویلکم کر رہی تھی۔ ہم مس نور مصطفیٰ گیلانی کے شکر گزار ہیں جو اپنی مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکی، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیچ کر ہماری اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ہمارے پورے اسکول اور اسٹاف کی طرف سے مسٹر عاجل اور مس رابیل کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب بچوں نے کلیپنگ کر کے ویلکم کہا۔ اہلا نے دیکھا یہ شخص اس پر بھی نہیں مسکرایا تھا، بس ہلکے سے سر کو خم دیا۔ تقریب کا آدھا حصہ گزر گیا تھا، اسے یکدم یاد آیا کہ وہ اپنا پرس تو کلاس میں رکھ آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اسی جلدی میں وہ عاجل سے ٹکرائی۔ اس کے ٹکرانے پر عاجل کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن بیچاری اہلا نیچے گر گئی۔ عاجل نے نیچے گری ہوئی لڑکی کو دیکھا تو اسے کوفت ہوئی اور غصے سے بولا، اندھی ہو تم، نظر نہیں آتا تمہیں، یوں اندھوں کی طرح چل رہی ہو۔ گرنے کی وجہ سے اہلا کا پاؤں مڑ گیا تھا، وہ پاؤں کو پکڑے درد کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ ٹکرانے والے کو دیکھ نہیں پائی۔ غصے سے بری آواز پر اس نے سر اٹھایا تو وہی بدتمیز بلو بیوٹی اسے دکھا۔ اس کی بدتمیزی اور پھر اب غصے پر وہ بول پڑی، میں اندھی ہوں کہ تم؟ اگر میں دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تو تم دیکھ کر چل لیتے، یا پھر تم نے اپنے یہ صرف سجانے کے لیے رکھے ہیں؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو اسے ویسے ہی پاؤں میں درد ہو رہا تھا اور پھر وہ بجائے اس کی مدد کرنے کے الٹا روپ ڈال رہا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر وہ اس کے مقابل نیچے جھکا اور اس کا جبڑا ہاتھ میں پکڑا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب بولا تو الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اندھا ہوں میں اور یہ آنکھیں میں نے سجانے کے لیے رکھی ہیں، یا پھر میں یہ کہوں کہ میں نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی اور اسی لیے تم مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو؟ اور آتا ہی کیا ہے تم جیسی لڑکیوں کو؟ اس کے الفاظ پر اسے توہین محسوس ہوئی، یعنی وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھ رہا تھا جو اس کی وجاہت سے اٹریکٹ ہو کر اس سے ٹکراتی ہے۔ اہانت کے احساس سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اہلا نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس سرپرے نے اپنے کالر پکڑنے والے کے ساتھ کیا کیا تھا تو وہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتی۔ بہرحال قدم تو اس نے اٹھا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنی اس ذلت اور تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن کب اور کیسے یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ عاجل اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین سا اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر جرت دکھائے گی۔ حیران پریشان تو خود اہلا بھی تھی۔ اس نے جذباتی ہو کر تھپڑ تو مار لیا تھا، لیکن اب ڈر رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے اسے لہو رنگ آنکھوں سے وارن کرتا چلا گیا، بالکل خاموشی سے۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں سرخی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے پاؤں کا درد بھی بھول گیا تھا، یاد تھا تو صرف اس کی آنکھوں کی سرخی۔ وہ بالکل خاموشی سے چلا گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اسے اس کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ فنکشن کا اختتام ہو چکا تھا، لیکن وہ بے نیاز بنی بس اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ جب کافی دیر ڈھونڈنے پر بھی اسے وہ فنکشن والے ایریا میں نہ ملی تو وہ کلاسز کی طرف اسے دیکھنے آئی۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی کہ کوریڈور میں وہ انہیں نیچے بیٹھی دکھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا اہلا، تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جب کافی دیر سے ان کے بلانے پر بھی وہ نہ ہلی تو فاریہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس کے ہلانے پر وہ ہوش میں آتی اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ کیا ہوا اہلا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ صوفیہ نے پریشانی سے اس سے پوچھا، جبکہ وہ ابھی بھی فاریہ کے گلے لگی رو رہی تھی۔ اس سے الگ ہو کر اس نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جو مڑنے کی وجہ سے سوج گیا تھا۔ وہ انہیں اپنی بے وقوفی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، اس لیے اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ صوفیہ نے اس کے پاؤں میں سوجن کی جگہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اچانک پاؤں مڑ گیا۔ اس نے آدھی بات بتائی۔ اس نے یہ بات گول کر دی کہ وہ عاجل سے ٹکرائی ہے، عاجل سے نہیں بلکہ اپنی بدقسمتی سے۔ یہ تو کافی سوچ چکا ہے، عالی تم ہمیں کال کر دیتی، نہ جانے کب سے یہاں ایسے بیٹھی رو رہی ہو۔ فاریہ نے اسے سہارا دیتے شکوہ کیا، میرا پرس کمرے میں تھا، وہی لینے جا رہی تھی کہ گر گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب رونا بند کرو۔ چلو صوفی تم بھی سہارا دو تو اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ فاریہ نے صوفیہ کو مدد کے لیے کہا۔ اسے سہارا دے کر وہ لوگ گاڑی تک لائے اور اسے پیچھے بٹھایا، خود فرنٹ پر بیٹھ کر گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر چلا دی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں تھی۔ ڈاکٹر نے اہلا کی بینڈیج کر دی تھی اور 1 ویک آرام کرنے کا کہا تھا۔
اسے سہارا دے کر پھر انہوں نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ فاری و عاجل گیلانی تو آدھے فنکشن میں ہی کہیں چلا گیا تھا۔ صوفیہ نے فاریہ سے کہا، جبکہ اس کے ذکر پر آخلا نے لب بینچ لیے اور آنکھیں بند کر کے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ ضروری کام آ پڑا ہو، تبھی چلا گیا۔ تمہاری سیلفی تو رہ گئی، صوفیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی وہ مل جائے، تب تو ضرور لوں گی، موقع ضائع نہیں کروں گی، اس نے افسوس اور عزم سے کہا۔ بس کرو یار، تم لوگ اس کو ڈسکس کرنا، آخلا نے غصے سے کہا۔ اسے بالکل بھی اس شخص کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا تھا، ابھی تو بالکل بھی نہیں، جبکہ اسے اس بدتمیز شخص کے الفاظ پر غصہ بھی تھا اور اس کی آنکھوں سے خوفزدہ بھی تھی۔ اوکے کام ڈاؤن، ہم نہیں کرتے اس کی بات، صوفیہ نے اس سے کہا اور اشارے سے فاریہ کو بھی چپ رہنے کا کہا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کے سہارے چلنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں پہ وزن پڑنے پر اسے درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ صوفیہ اور فاریہ ہی اسے سہارا دے کر گھر کے اندر تک لائی تھی۔ اس نے انہیں کمرے میں لے جانے کو کہا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اسے لے جا رہی تھی کہ مروہ ان کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ صوفیہ اور فاریہ تو اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اچانک سے ان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مروہ، سائڈ پر ہو، مجھے کمرے میں جانا ہے، آخلا نے درد کو ضبط کرتے اسے ہٹنے کو کہا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اگر نہ ہٹوں تو، اس نے مزے سے مسکرا کر کہا۔ دیکھیں پلیز، آپ سائڈ پر ہو، آخلا کے پاؤں میں موچ ہے، صوفیہ نے التجائیہ کہا، کیونکہ وہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کھڑے ہونے سے اسے درد ہو رہا ہے۔ وہ چیچ، پھر تو بڑا درد ہو رہا ہوگا۔ اس نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے اس پر افسوس کیا۔ دیکھیں مس، آپ جو بھی ہے، انسان تو کم از کم آپ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میں انسانیت ہوتی تو آپ بجائے بحث اور مذاق اڑانے کے اپنی کزن کی مدد کرتی۔ خیر، آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ آپ کیا ہے، اس لیے برائے مہربانی اپنا وجود ہماری آنکھوں سے دور کرے۔ فاریہ نے اس کے ڈیٹ پن پہ اسے اچھی خاصی سنائی۔ نکلو تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے، تم مجھے میرے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ میں اپنی شکل گم کروں، اور تم نے مجھے جانور بھی کہا۔ اس نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے سرخ چہرے سے کہا، مروہ آپ اپنی بات کی درستگی کرو، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، اسی لیے آپ میری دوستوں کو یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی۔ اور دوسری بات، اس نے آپ کو جانور نہیں کہا، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کہا ہے، اس لیے میرے خیال سے اتنی بے عزتی آج کے لیے کافی ہے، اس لیے باقی کی کل پر رکھ لیتے ہیں۔ آخلا نے بھی اس کی اچھی سی کر کے ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر ہونے کو کہا۔ اتنی بے عزتی پر وہ بھی دوسروں کے سامنے وہ سرخ چہرہ لیے سائڈ پر ہو گئی۔ یار ویسے تمہاری اس چڑیل کزن کی آج اچھی خاصی ہو گئی، اور شکل تو دیکھنے والی تھی بیچاری کی، فاریہ نے ہنس کر کہا۔ ہاں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر کسی نے لال رنگ لگا دیا ہو، اتنا سرخ ہو رہا تھا۔ صوفیہ نے بھی یاد کرتے کہا، ان کی اپنی غلطی ہے، جب میں نے انہیں آرام سے کہا تھا تو پھر کیوں کڑی رہی؟ اچھا کیا تم نے علی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اگر تم آج چپ رہتی تو وہ تمہیں زیادہ دباتی۔ فاریہ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ چلو تم اب ریسٹ کرو اور میڈیسن بھی یاد سے کھا لینا، اور اس پاؤں پر زیادہ وزن مت ڈالنا، اب ہم چلتے ہیں۔ دونوں نے اسے ہدایت دی اور اللہ حافظ بول کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے میڈیسن لی۔ مروہ کے ساتھ ہوئی تکرار سے اس کے ذہن سے دوپہر والا واقعہ ذہن کے پردے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ السلام علیکم ماما، فاریہ نے گھر میں انٹر ہوتے ہی عریج بیگم کو اونچی آواز میں سلام کیا اور ساتھ ہی دب سے صوفے پر گر گئی۔ اس کی سلام پر ایک نفیسی عورت لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ اتنی اونچی آواز میں سلام مت کیا کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، لیکن عقل ہے کہ گھٹنوں میں جاتی جا رہی ہے۔ عریج بیگم اس کے بچپنے پر سخت نالا رہتی تھی، اس لیے اسے ٹوکا۔ ارے ماما، میں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جاؤں، آپ کے لیے تو بچی ہی ہوں نا، اس نے لاڈ سے کہا اور ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ بچی ہی سمجھتی رہنا خود کو، 25 کی ہو گئی ہو، اس عمر میں تو میری گود میں تم تھی، اور ایک تم ہو کہ تمہارا بچپنا ہی نہیں جاتا ماما۔ اور روحان سے، ارے میری جان، میں تو اس لیے تمہیں تمہارے بچپنے سے روکتی ہوں کہ کل کو تم نے دوسرے گھر بھی جانا ہے، وہاں اگر ایسا کرو گی تو تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا، ماں باپ امیر ہو یا غریب، انہیں اپنے بچوں کی ایک سی فکر رہتی ہے، اس کی آپ فکر نہ کیا کرے، میں اپنے لیے بھی اپنے جیسا ہی ڈھونڈ لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے خود ڈھونڈنے کی، اپنے لیے بھی کوئی اپنی طرح کا جوکر ہی پسند کر لو گی۔ اور آج شام کو تمہارے پاپا کے کوئی جاننے والے آنے والے ہیں تمہیں دیکھنے، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر آ جانا، اور کوئی چوچرا نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ماما لڑکا کیا کرتا ہے اسے پتا تھا، اب ماما نے اس کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، اس لیے اس نے لڑکے کے کام کے بارے میں ہی پوچھ لیا کہ اگر تو پوجے ہوا
تو پھر وہ شرافت کے ساتھ ہی تیار ہوگی۔ لڑکا کینیڈا میں ہوتا ہے، وہی کوئی جاب کرتا ہے۔ اس کے شرافت سے پوچھنے پر انہوں نے بھی اب کے نرمی سے بتا دیا۔ ان کے جواب پر اس کے ماتھے پر سوچ شکن پڑی۔ رات کے کھانے پر احلیٰ کی غیر موجودگی محسوس کر کے ساجد صاحب نے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کی کمی تو شہروز کو بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ بے دڑک پوچھ نہیں سکتا تھا۔ صاحب جی، وہ احلیٰ بیٹیا کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے میں انہیں کھانا کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ شکیلہ خالہ کے جواب پر اس کے منہ کو جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ اس کی محبت وہاں درد میں تھی اور وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ ان کے جواب پر ساجد صاحب کھانے سے ہاتھ روک کر احلیٰ کی کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے ہی شہروز بھی بے چینی سے گیا۔ اس کا پیچھے جانا سب نے نوٹ کیا تھا۔ شکیلہ خالہ کو اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھ کر لمحہ لگا تھا بات کو سمجھنے میں۔ انہیں خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جو اس کے درد پر بے چین ہوتا ہے، جبکہ شمار پت اور نور کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے اور وہ تینوں ہی ان خیالات کو جٹلا رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی اور یہ چوٹ کیسے لگ گئی؟ وہ جو بک پڑھ رہی تھی، ان کی فکر مند آواز پر بک سائٹ پر رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ نہیں چاچو، بس گر گئی تھی تو موچ آ گئی۔ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ شہروز نے فکر مندی سے اس کے پاؤں کو دیکھ کر کہا۔ احلیٰ نے دیکھا، وہ اسے نہیں بلکہ اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دکھی۔ اس فکر پر بجائے خوش ہونے کے پریشان ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس راستے کا مسافر بنے جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاریہ اور صوفیہ مجھے لے گئی تھی ہاسپٹل اور ڈاکٹر نے بینڈیج بھی کر دی تھی۔ اس نے ان دونوں کو مطمئن کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو بنا جھجک یاد کرنا، اوکے؟ یہ کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دیتے وہ کمرے سے چلے گئے۔ میں خالہ کے ہاتھ دودھ کا گلاس بھیجتا ہوں، وہ پی لینا، اوکے؟ اور پاؤں پر وزن نہ ڈالنا، اسے ہدایت دیتا وہ بھی ایک نظر اسے دیکھ کر چلا گیا۔ شام کے لیے فاریہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا اور کیسے اس رشتے سے جان چھڑوانی ہے۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ وہ لگی ایسی رہی تھی، سفید شلوار قمیض پہنے، بالوں کی 2 چٹیاں بنائے، ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے جس کے نشان اس کے منہ اور قمیض پر بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اریج بیگم نے ہوش میں آ کر اسے گھورا۔ ان کے گھورنے کو نظر انداز کرتی وہ لڑکی کی ماں اور بہن کے بیچ جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا تھا اور لڑکے بیچارے کی شکل دیکھ کر تو اس کا قہقہا لگانے کو جی چاہا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ قہقہا لگا کر وہ اپنے کیے پر پانی نہیں پھیر سکتی تھی، اس لیے خود کو کنٹرول کیے وہ اپنی نہ ہونے والی ساس اور نند کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کو اپنی یاد کا ہی چاکلیٹ کی آفر کی۔ وہ بلا کیا کہتی، اس لیے افضال صاحب کے دوست معذرت کر کے چلے گئے۔ اریج بیگم تو شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ ان کے جانے کے بعد افضال صاحب نے کب کا روکا ہوا قہقہا لگایا۔ بیٹا، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بابا ماما نے کہا تھا کہ تم نے کوئی چھو چرا نہیں کرنی، اس لیے میں نے بالکل بھی چھو نہیں کی۔ اب انہیں میں پسند نہیں آئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ لاڈ سے باپ کے گلے کا ہار بنے، اس نے خود کو بری و ذمہ کیا۔ اس بات پر دونوں نے قہقہا لگایا، جبکہ ان کے قہقہا لگانے پر اریج بیگم نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ بابا ماما کو تو آپ نے ناراض کر دیا، اب آپ اپنے منانے کا سیشن شروع کریں۔ میں بھی اپنے کپڑے چینج کر کے اپنا کارنامہ دوستوں کو بتا دوں۔ انہیں اریج بیگم کی طرف متوجہ کروا کر وہ خود یہاں سے فرار ہو گئی۔ خفا خفا سے سرکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر کہا، آپ کو میری کوئی فکر ہے؟ جب دیکھو بیٹی کے ساتھ اس کی شرارتوں پر اس کے ساتھ مل کر قہقہے لگاتے ہیں۔ آج اتنا اچھا گھر آیا رشتہ اس نے اپنی بے وقوفی سے گنوا دیا۔ آپ جانتے ہیں آج کل اچھے لڑکے کہاں ملتے ہیں، لیکن ایک ہماری بیٹی ہے جو ہر رشتے والے کو بھگا دیتی ہے، اور یہ سب آپ کی شیخ کا نتیجہ ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، اس کا اچھا چاہتی ہوں۔ ان کے مذاق پر وہ سیریس بولی، دیکھے بیگم، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میری بیٹی کو بھی اس کا جوڑ مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، بس ابھی اسے اپنی زندگی جینے دے۔ اس رشتے پر بھی آپ کے کہنے پر میں نے حامی بھری تھی، اب جب تک وہ راضی نہیں ہوگی کوئی بھی رشتہ نہیں آئے گا اس گھر میں۔ پر
انہوں نے کچھ کہنا چاہا، بس میں نے کہہ دیا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ ہو گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے شیشے میں خود کو دیکھا اور پھر خود ہی کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ایک کام کرتی ہوں، ابھی کپڑے چینج نہیں کرتی بلکہ ان دونوں کو کانفرنس ویڈیو کال کرتی ہوں، اس طرح اہلا کی خیریت بھی پوچھ لیتی ہوں اور اپنا کارنامہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اس سے کہتے اس نے ان دونوں کو ویڈیو کال کی۔ یہ بچی کون ہے صوفی؟ مجھے یہ بچی دکھی دکھی لگ رہی ہے۔ ہاں یہ تو وہی بچی ہے نا جس کو ہم نے کل سڑک پر دیکھا تھا، جس کی ناک بہہ رہی تھی، صوفیہ نے یاد کرنے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے اس طرح کہنے پر اس نے منہ بسورا، جس پر ان دونوں نے کہا لگایا، ویسے یہ حلیہ کیوں بنایا ہے؟ کسی پیشن کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے کیا؟ نہیں عالی جان، یہ تو کسی لنگوڑ کو بگانے کے لیے گیٹ اپ کیا تھا۔ کس لنگوڑ کو؟ صوفیہ نے پوچھا۔ پھر اس نے اپنا کارنامہ ان کے گوش گزار کیا، جسے سن کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ او مائی گاڈ یار، تم نے یہ اسے بگانے کے لیے کیا تھا؟ صوفیہ نے حیرانگی سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، ویسے اس کی شکل دیکھنے والی تھی، اس کی آنکھیں تو ایسے صدمے سے باہر آنے کو تھی جیسے اس نے لڑکی نہیں بلکہ دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ عجوبہ تو تم ہو، اہلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، میڈیسن لی تھی اور دودھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پیا ہے۔ صحیح، چل اب میں اپنا حلیہ درست کر لوں، تم لوگ باتیں کرو۔ نہیں، میں بھی اب سونے لگی ہوں، اہلا نے کہا۔ چلو پھر گڈ نائٹ، صبح بات ہوگی۔ یہ منظر کلب کا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں اپنے ٹرکتے وجود کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ وہی دوسری طرف کاؤنٹر پر بیٹھا وجود اپنے اندر زہر پر زہر اونڈے لے جا رہا تھا۔ وہ اسکول سے اسی وقت اسے وان کرتا چلا گیا تھا اور ابھی کو اس نے کال کر کے بتا دیا۔ پہلے گھر آ کر بیگ پر اپنا غصہ اتارنا چاہا لیکن وہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کا تھپڑ مارنا ذہن کے پردے پر لہرایا جاتا جس سے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تک کر وہ کلب چلا گیا جہاں وہ دوستوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ کافی دیر سے وہ کاؤنٹر پر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس نے پیک بنوا کر اپنے اندر اونڈیلا، لیکن جب اس سے بھی فرق نہیں پڑا تو اس نے بوتل کو ہی منہ سے لگا لیا۔ یار تو کب سے پیے جا رہا ہے، اب بس بھی کر دے، اس کے دوست سارم نے اسے کہا۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ شراب قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا اہلا سے بدلہ لینے کا عزم بنا رہا تھا۔ سارم بھی جان گیا تھا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے، اس لیے وہ اتنا زیادہ پی رہا ہے۔ پیتا تو وہ روزانہ تھا لیکن اتنی مقدار میں نہیں۔ اپنی بات کو نظر انداز جاتا دیکھ کر اس نے بھی اس سے دوبارہ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرنی تو اس نے اپنی ہی، اسی لیے چپ رہا۔ اتنے میں ایک لڑکی جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے پاس آئی اور لاڈ سے اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔